الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ تمام حضرات ایک مرتبہ محبت کے ساتھ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ میرے واجب الاحترام محترم بزرگوں، میرے عزیز مسلمان بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام قرآن مجید فرقان حمید کی اور سید الانبیاء ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن و حدیث کو پڑھنے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ مہینہ رجب المرجب کا مہینہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جب اس کائنات کو بنایا، اس نظام کو چلایا، اس وقت سے لے کر بلکہ اس سے پہلے جب اللہ تبارک و تعالی نے لوح محفوظ میں اپنے پاس سب کچھ لکھ لیا تھا، سب کچھ لکھا جا چکا تھا، اس وقت سے اللہ تبارک و تعالی نے مہینوں کی گنتی 12 فرمائی ہے، اور اس کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالی اپنے کلام قرآن مجید فرقان حمید میں فرماتے ہیں کہ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، کہ بے شک ان عدت الشہور مہینوں کی گنتیاں، ان عدت الشہور عند اللہ اللہ کے نزدیک 12 ہیں، فی کتاب اللہ اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے، یوم خلق السماوات والارض جس دن سے زمین اور آسمان کو پیدا کیا گیا، منہا 4 حرم ان 12 مہینوں میں سے اللہ تبارک و تعالی نے 4 مہینوں کو حرمت والا بنایا ہے۔ یہ 4 مہینے تمام انبیاء کرام علیہم السلام کی شریعتوں کے اندر بھی حرمت والے سمجھے جاتے تھے۔ وہ کون سے مہینے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ 3 مہینے تو لگاتار ہیں، ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم، اور ایک مہینہ رجب کا مہینہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان 4 مہینوں کو حرمت والا بیان فرمایا ہے۔ دور جاہلیت میں بھی ان مہینوں کے اندر قتل و قتال اور اسی طرح گناہ وغیرہ کرنا یہ ایک سمجھا جاتا تھا،
بہت بڑا گناہ سمجھا جاتا تھا کہ اس مہینے کے اندر یہ کام نہیں کرنے، لڑائی جھگڑے چھوڑ دیا کرتے تھے۔ اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ہمیں یہ شریعت عطا فرمائی اور قرآن مجید ہمیں عطا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین ملا، تو اس کی حرمت اور زیادہ واضح ہو گئی کہ اس مہینے کے اندر نہ تو قتل و قتال، نہ کوئی گناہ کا کام کیا جائے، لیکن کیونکہ کفار، اسلام دشمن قوتیں مسلمانوں کو دوسرے مہینوں کی طرح ان مہینوں کے اندر بھی ان کے اوپر لڑائی کرتی تھی، قتل و قتال کرتی تھی، تو یہ جو حکم تھا دوسری شریعتوں کا یہ پھر ختم کر دیا گیا کہ اس مہینے کے اندر قتل و قتال، اگر تمہارے اوپر کوئی ظلم کر رہا ہے تو اس کے خلاف آواز بلند کر سکتے ہو۔ اسی مہینے کے اندر غزوہ تبوک جو بہت بڑا واقعہ ہے، بہت بڑا غزوہ ہے، وہ پیش آیا 9 رجب المرجب کو۔ اس کا ذکر انشاءاللہ ہم آئندہ جمعہ کریں گے۔ اس مہینے کے اندر اور بھی بے شمار واقعات پیش آئے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت 13 رجب المرجب کو ہوئی۔ اسی طرح بعض روایات کے مطابق شب معراج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کروائی گئی، تو وہ معراج کی رات 27 رجب المرجب کی مشہور ہوئی، اور اسی مہینے کے اندر نماز جیسا عظیم تحفہ امت کو ملا، امت کو عطا کیا گیا۔ اس مہینے کے اندر ہی روایات کے مطابق حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یوم وفات ہے۔ اسی مہینے کے اندر امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی یوم وفات ہے۔ گو کہ بے شمار واقعات اس مہینے کے اندر پیش آئے ہیں۔ انشاءاللہ ہم اس کا تذکرہ مہینے کے دوسرے جمعوں کے اندر کرتے رہیں گے۔ سب سے پہلی بات، اس مہینے کی جو منسوب ہے، جو صحیح حدیث سے ثابت ہے، کچھ بدعات کچھ لوگوں نے ایجاد کر لی کہ اپنی طرف سے دین کے اندر اضافہ کر دیا، اپنی طرف سے فضیلتیں بنا لی کہ اس مہینے کی فلاں تاریخ کو، فلاں دن کو جو ہے روزہ رکھو، اتنا بڑا ثواب ہے، فلاں تاریخ کو فلاں دن نظر و نیاز کرو، اتنا بڑا ثواب ہے۔ یہ سب اپنی بنائی ہوئی باتیں ہیں، شریعت سے ان کا کوئی تعلق نہیں۔ جب ہم شریعت کو دیکھتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل کو دیکھتے ہیں، تو سب سے پہلی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ملتی ہے وہ یہ ہے کہ اس مہینے کا چاند دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ یہ دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ اس مہینے کا چاند تو گزر چکا، یہ جو دن چل رہے ہیں ان دنوں کے اندر بھی اس دعا کا اہتمام کریں۔ اس دعا کا ترجمہ اور مطلب کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، اے اللہ رجب اور شعبان کے مہینے میں ہمیں برکتیں عطا فرما دیجئے، ان مہینوں کو ہمارے لیے برکتوں والا بنا دیجئے، اور وبلغنا رمضان، اور ہمیں رمضان المبارک کا مقدس مہینہ عطا فرما دیجئے، ہماری عمر اتنی کر دیجئے کہ ہم رمضان المبارک کے مہینے کو پالیں۔ گو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کی تیاری ان 2 مہینوں سے ہی شروع کر دیا کرتے تھے کہ جیسے ہی رجب کا چاند نظر آیا اس وقت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا مانگی، اور اس بات کا یہ اقرار ہوا کہ یہ مہینے جو ہیں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی تیاری کے اندر گزارا کرتے تھے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان مہینوں کے اندر زیادہ سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کریں، رمضان کی تیاری کریں اور اس دعا کا اہتمام کریں۔ جب انسان یہ دعا مانگے گا کہ اللہ ہمیں ان مہینوں کے اندر برکتیں عطا فرما دیجئے رجب اور شعبان میں،
تو خود بخود اس کا نفس، اس کا دل، اس کا ضمیر کہے گا کہ آگے رمضان کا مہینہ ہے تو اس مہینے کی تیاری کر لیں۔ انسان کا نفس خود کو کہے گا کہ جب یہ دعا مانگ رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے، تو پھر اس کا دل یہ کہے گا کہ اس مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کیا جائے اور ایسے کاموں سے بچا جائے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بنے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس مہینے کا ادب احترام کرتے ہوئے کہ رجب کا مہینہ حرمت والا مہینہ ہے، تو اس کے اندر گناہوں کو چھوڑ دیں۔ سب سے پہلی بات، گناہوں کو چھوڑ دیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کو چھوڑ دیں، اپنا محاسبہ کریں، اپنے اعمال کو دیکھیں کہ ہم اس مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتنی فرما برداری کر رہے ہیں اور کتنی نافرمانی کر رہے ہیں۔ اگر ہم سے کوئی ایسا عمل جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی ہو وہ اگر ہم سے سرزد ہو رہا ہے تو پھر اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ اور استغفار کریں اور اس عمل کو چھوڑ دیں، اور زیادہ سے زیادہ نوافل کا اہتمام کریں۔ بعض لوگوں کے اندر یہ بات بھی مشہور ہو گئی کہ فلاں دن فلاں نماز کے بعد 2 رکعت نفل اس طرح سے پڑھو، اس طریقے سے پڑھو تو اس کا ثواب ہزاروں رکعتوں کے برابر ہے، قضاء عمری ختم ہو جاتی ہے۔ یہ اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں، اپنی بنی بنائی باتیں ہیں۔ جتنا بھی ہو سکے نوافل کا اہتمام ہو، اور جو قضا نمازیں ہماری رہ گئی ہیں ان قضا نمازوں کو اس مہینے کے اندر ادا کر لیں۔ رمضان کا مہینہ بھی آ رہا ہے، اس کے لیے تیاری کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی، اور آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عبادت کے بارے میں، دین کے بارے میں بار بار پوچھا کرتے تھے۔ جس طرح سے پچھلے جمعے کے اندر بیان ہوا کہ ایک صحابی پوچھنے لگے، یا رسول اللہ میں قرآن کتنے دن کے اندر ختم کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مہینے کے اندر ختم کرو، 15 دن کے اندر ختم کرو۔ یہاں کے صحابی کہنے لگے کہ مجھے تو اور زیادہ طاقت ہے کہ میں تو اور زیادہ قرآن پڑھ سکتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر کم سے کم مدت 3 دن ہے۔ اسی طرح صحابی پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ مجھے روزہ رکھنے کی طاقت ہے، میں کتنے روزے رکھوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے میرے صحابی، رمضان المبارک کے علاوہ ہر مہینے میں 1 روزہ رکھا کرو۔ صحابی عرض کرنے لگے یا رسول اللہ مجھے تو اس سے زیادہ طاقت ہے، میں تو اور زیادہ روزے رکھ سکتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر مہینے کے اندر 3 روزے رکھا کرو، 2 روزے رکھا کرو۔ تو پھر صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے تو اور زیادہ اس سے طاقت ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رجب کے مہینے کے اندر ایسا کیا کرو کہ 3 روزے رکھا کرو، 3 چھوڑ دیا کرو۔ تو وہ صحابہ کرام کا طرز عمل تھا کہ عبادت کے اندر آگے بڑھتے تھے کہ کس طرح سے ہم زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے والے بن جائیں۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی رجب کے مہینے کے اندر روزے رکھیں، اور یہ تیاری بھی ہو جائے گی رمضان کی۔ اسی طرح سے تلاوت کلام پاک کا اہتمام ہو، روزانہ آدھا سپارہ، 1 پاؤ، کچھ نہ کچھ تلاوت اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی کر لیا کر۔ تو اس سے انشاءاللہ ہمارے لیے رمضان کا مہینہ جو ہے یہ کام کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ اور بدعات سے، خرافات سے اپنے آپ کو بچائیں کہ مہینے کا ادب احترام کرتے ہوئے اگر ہم اس کے اندر بدعت کریں گے، کوئی ایسا عمل کریں گے جو دین کے خلاف ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کا حکم نہیں دیا، تو بجائے وہ ثواب کے اور گناہ کا کام ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔